الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیگ بنانا سیکھیں گے۔ ہمارے آفس میں یا ہمارے جامعۃ المدینہ میں مختلف چیزیں یعنی اثاثہ جات ایسٹس ہمیں یا تو ڈونیٹ ہوتے ہیں یا پھر ہمیں پرچیز کرنے پڑتے ہیں۔ تو ڈونیٹ یا پرچیز ہونے والی چیزوں پر ہم ٹیگز لگاتے ہیں جو کہ مالیات کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اپنی ہر جو بھی چیز ہے آپ کے پاس اثاثہ جات کی صورت میں اس پر ٹیگ لگائے جائیں۔ مثال طور پر کرسیاں ہیں، پلاسٹک کی کرسیاں ہیں یا لوہے کی کرسیاں ہیں، آفس چیئرز ہیں، ٹیبلز ہیں، الماریاں ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کمپیوٹر، ایل سی ڈیز، پرنٹرز، ٹائم پیس، پنکھے، اور اس کے علاوہ جو ٹی وی ایل سی ڈی لگی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے ٹیگ کس طرح بنانا ہے۔ بیسیکلی یہ جو آپ کے سامنے ایک پیج شو ہو رہا ہے، کہ مالیات کی طرف سے سیمپل دیا گیا کہ آپ نے اس کے اندر ٹیگ تیار کرنے ہیں۔ تو یہ ورڈ فارمیٹ کے اندر ہے، تو اس کو آپ کاپی کر کے اگلی لائن میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ٹیگ میں ہم نے تمام چیزوں کو کیٹیگرائز کس طرح کرنا ہے، ان پر ٹیگ کس طرح لگانے ہیں، اور ان لائنوں کے اندر جو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں یہاں یہ والی، اس کے اندر لکھنا کیا ہے، کس طرح لکھیں گے۔ یہ میرے پاس اثاثہ جات رجسٹر کے جو میں نے دو پیج ہیں جو کہ میں نے اثاثہ جات رجسٹر سے میں نے کاپی کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیٹیگریز چیک کرواتا ہوں۔ یہ کیٹیگریز آپ دیکھیں، جیسے یہ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے فینز کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے وہ فینز کی ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے الیکٹرک ایکوپمنٹس، الیکٹرک ساز و سامان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری ہے پاور سپلائی، اس کے بعد ہے لائٹس، اس کے بعد دوسرے پیج پر ہے فرنیچر چھٹے نمبر پہ، ساتویں نمبر پہ دفتری ساز و سامان، آٹھویں نمبر پہ دیگر ساز و سامان، 9 نمبر پہ گاڑیاں، وہیکلز۔ تو ہم نے اس کنسیپٹ کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ پنکھے ہیں، تو پنکھوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے چھت والا پنکھا ہوتا ہے، بریکٹ فین جو ہم دیوار کے اندر لگاتے ہیں، فرشی پنکھا جس کو ہم پیڈسٹل فین کہتے ہیں، چارجنگ فین اور ایگزاسٹ فین۔ تو بیسیکلی یہ کیٹیگری ہے، اور یہ مزید اس کی کائنڈس یعنی یہ مزید اس کی قسمیں ہیں۔ تو ہم نے ان کو سمجھ کر، جیسے یہ پنکھے کی جو مین کیٹیگری ہے وہ 1 ہے۔ اگر ہمارے پاس فرشی پنکھا ہے تو وہ ہم ٹیگ میں لکھیں گے 1.3 یعنی 1/3، 1.3۔ اس سائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، اس سائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیک کرنے والا آئے گا تو وہ کیٹیگری چیک کرے گا کہ اس کیٹیگری پر یہ لکھا ہوا ہے، مثال طور پر 1.3 لکھا ہوا ہے، تو وہ سمجھنے والا جو آنے والا ہے جس نے آڈٹ کرنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ فرشی پنکھے کی پیڈسٹل فین کی جو ہے وہ کیٹیگری ہے، ٹیگ ہے۔ تو اسی طرح ہم نے DIT کا مطلب ہوتا ہے دعوت اسلامی ٹرسٹ۔ اس کے بعد ہم نے CT لکھنا ہے، تو CT بھی آپ نے شارٹ فال میں
لکھنا ہے. جیسے لاہور ہے تو آپ نے LHR لکھ دینا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ہے، قصور ہے تو KSR لکھ سکتے ہیں. شیخوپور ہے تو SKP لکھ سکتے ہیں. ننکانہ ہے تو NNK لکھ دیں. تو اس طرح آپ نے شارٹ جو الفاظ ہوتے ہیں آپ نے اس میں اپنے سٹی کا نیم لکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے کیٹیگری وہ ہے، دوسرے نمبر پہ جو آپشن ہے وہ ہے ڈونیٹ کی. تو ہم نے اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو چیز ڈونیٹ ہو کر آئی ہے، کسی نے پیسے دیے ہوں آپ کو کہ یہ ان پیسوں سے آپ پنکھا خرید لیں، یا پھر کسی نے ڈائریکٹ ہی کوئی چیز دے دی ہو، LCD ہو، کمپیوٹر کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ڈسپینسر ہو سکتا ہے، اسٹیشنری ہو سکتی ہے جو کہ قابل استعمال ہے اور لمبی چلنے والی، ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ نے وہاں پر DON ڈون لکھ دینا ہے. ڈون کا مطلب ڈونیٹ ہوئی، یہ اس کی شارٹ. تو اس میں آپ نے ڈونیٹ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے مالیات سے پیسے لے کر اس کو خریدا ہے تو PUR لکھ دیں. PUR کا مطلب ہوتا ہے پرچیز. ڈونیٹ کے نیچے آپ نے بالکل ڈونیٹ والی جگہ پہ یہ انہوں نے آپشنز بتا دیے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر خود ہی فل کرنا ہے. سٹی والی جگہ پہ آپ نے LHR لکھنا ہے. ڈونیٹ ہوئی ہے یا پرچیز ہوئی ہے، تو آپ نے یہاں پر ڈونیٹ ہوئی ہے تو DON لکھ دیں. پرچیز کی ہے مالیات سے پیسے لے کر تو PUR لکھ دیں. اس کے بعد کیٹیگری ہے. میں نے جس طرح آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں اب دوسرے پیج سے آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ 6 نمبر کیٹیگری ہے وہ ہے فرنیچر اینڈ فکسچرز کی. فرنیچر اینڈ فکسچرز کی. تو ہم نے اگر آپ کے پاس ٹیبلز موجود ہیں، آپ نے کو ڈونیٹ ہوئے ہیں، تو آپ نے یہاں پر کیٹیگری نمبر 6 لگا دینا ہے. 6 صرف 6 لکھ دینا ہے آپ نے. اونلی 6. تو یہ ہم نے 6 لکھ دیا. یہ تو ہوگی ہماری جو کیٹیگری ہے، مین کیٹیگری جو ہم نے وہاں پہ ہم نے دیکھی. یہاں پر اس کے بعد ہم نے کائنڈ لکھنا ہے. کائنڈ کون سی قسم ہے، یعنی کیٹیگری نمبر تو 6 تھی، اب اس کی کون سی قسم ہے. جی مثال کے طور پر ہمارے پاس پلاسٹک کی کرسیاں ہیں، تو آپ نے لکھ دینا ہے 6.7. یعنی 6 نمبر جو ہے وہ ہے آپ کی مین کیٹیگری، اور جو 7 نمبر ہے وہ ہے آپ کی سب کیٹیگری، جس کو ہم کائنڈ کہیں گے، کائنڈ آف. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر پہلے کیٹیگری لکھی، اب آپ نے کائنڈ لکھنی ہے، تو کائنڈ میں آپ نے لکھ دینا ہے 6. یہ مین کیٹیگری آ گئی، اور اس کی کائنڈ کون سی قسم ہے وہ ہے 7ویں نمبر پر. ہم نے آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے 1 2 6 تو اس کی قسم آ گئی. اب کتنی چیز اس کے تحت آ رہی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تو ہم نے مثال طور پلاسٹک چیئرز ہیں، تو ہم نے اس کو 6.7 شو کر دینا ہے. یہاں پر ہم نے 7 لکھ دینا ہے. اب یہ ہماری یہ والی آپشن بھی ہوگی کائنڈ والی. ٹھیک ہے. یہ کائنڈ والی آپشن ہوگی یہاں پر. اب اس کے بعد ہے کوانٹیٹی. کوانٹیٹی کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے، مثال کے طور پر جس طرح ہمارے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاس 5 ٹیبلز ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کوانٹیٹی میں 5 نہیں لکھ دینا، یا ہر ٹیبل پہ ایک ہی ٹیگ نہیں لگا دینا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر 1 لکھیں گے ٹیبل. یہ
لائن مکمل کر لیں، پھر آپ کو کوانٹٹی کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ کس سال میں ڈونیٹ ہوئی ہے یا کس سن میں آپ نے اس کو پرچیز کیا ہے۔ تو میں آپ کو جیسے 2020 میں مثال کے طور پر کوئی چیز آئی ہے، ہم نے چیئر، پلاسٹک چیئر ہم نے یہاں پر لکھی، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے پلاسٹک چیئر 6.7۔ تو پلاسٹک چیئرز آپ کو کس سن میں ملی ہیں یا کس سن میں ہم نے خریدی ہیں، وہ سن لکھ دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایسٹ نیم، یہ ایک آپشنل چیز ہے، یہ آپ لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہم نے یہاں سے دیکھا 6.7 کیا چیز ہے، پلاسٹک چیئرز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے پلاسٹک چیئرز۔ اب یہ ایک ٹیگ ایک چیز کے لیے ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر ایک تو یہ کوانٹٹی کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ اب آپ کے پاس 10 کرسیاں ہیں، مثال کے طور پر 10 کرسیاں ہیں، تو آپ نے اس کو کر لینا ہے کاپی اور اگلی لائن میں اس کو انٹر کر کے پیسٹ کر دینا ہے۔ لیکن آپ کے پاس اب 10 کرسیاں ہیں، تو آپ نے یہاں پر اس کو 2 کر دینا ہے اگلی کرسی کے ٹیگ کے لیے۔ پھر آپ نے اس کو، اب اس میں آپ نے کوئی اور تبدیلی نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ کرسی پلاسٹک کی کرسی کے لیے آپ اس کو تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ تیسری کرسی کے لیے 3 لکھ دیں، چوتھی کرسی کے لیے 4 لکھ دیں، پانچویں کرسی کے لیے 5۔ اسی طرح آپ ساری جو کرسیاں ہیں، یعنی 5 چیئرز، آپ کے 10 چیئرز ہیں، تو آپ نیچے آپ اس کو کاپی پیسٹ کرتے جائیں تو نیچے ہوتا ہے۔ اب اس میں چیئرز میں بھی فرق ہے۔ اب آپ یہاں پہ کیٹیگری میں آئیں، اس میں لوہے کی کرسیوں کی آپشن نہیں دی، لہذا اگر آپ اس کے علاوہ مزید کوئی اور دوسری چیز لینا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس لکڑی کے ٹیبل ہیں، آفس ٹیبل جو ہیں، یہ دیکھیں آفس ٹیبل، اب آپ اس کا آپ ٹیگ تیار کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ سیم اسی کو کاپی کر لیں، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ وہ 6.7 تھا، آفس چیئر پلاسٹک چیئرز جو ہے وہ 6.7 تھا، یہ ہے 6.9، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ اس طرف سے بھی آفس ٹیبلز، تو یہاں پر آپ نے 6.9 کر دینا ہے، 6.9 کر دینا ہے، اور یہاں پر آپ نے آفس ٹیبلز کا دینا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس جیسے ہمارے پاس تقریباً 5 ٹیبلز ہیں، تو ہم نے اس کو مزید کاپی کر لینا ہے آفس ٹیبلز کو، اور ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ نے اس کو تبدیل کر دینا ہے۔ مثال پر یہ 4 اور 5۔ اس کے بعد ہم ایک اور مثال کے طور پر کوئی ایک اور چیز تیار کرتے ہیں، وہ آپ مثال طور پر ہم نے یہاں پر کوئی اور کیٹیگری لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جیسے کہ کمپیوٹر ہے، تو ہم کمپیوٹر کے حوالے سے بھی کچھ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جیسے
الیکٹرک سازو سامان، اس کے اندر آپ کے پاس ڈسپینسر بھی ہوگا، الیکٹرک واٹر کولر بھی باہر لگے ہوں گے آپ کے وضو خانے پہ۔ ہم اس کو بھی ایک یہاں سے آپ جیسے یہ ہماری کیٹیگری ہے، سب کیٹیگری وہ ہے 2 نمبر ہے، تو ہم اس کی اب سب کیٹیگری مثال کے طور پر فریزر ہے آپ کے پاس، ہر جامعہ میں موجود ہوتا ہے فریزر، تو اس میں یہ ایک ڈیپ فریزر ہوتا ہے اور ایک ریفریجریٹر ہوتا ہے، تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے ریفریجریٹر اور فریزر، ڈیپ فریزر میں کیا فرق ہے۔ ڈیپ فریزر جو ایک تو لمبا سا ہوتا ہے، آپ اس کی پکچر ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ڈیپ فریزر کہتے ہیں، اور ریفریجریٹر جو ہوتا ہے وہ جو سکوپ یعنی کھڑا ہوا ڈسپینسر کی طرح، یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر، اس کو ریفریجریٹر کہتے ہیں۔ تو فریزر، ڈیپ فریزر عام طور پر اکثر جامعات مدینہ میں ڈیپ فریزر ہوتے ہیں، جس میں وہ سبزیاں، گوشت اور کھانے وغیرہ جو بچے ہوتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے وہ رکھتے ہیں، تو ہم اس کیٹیگری کا ایک بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک آ گیا، نیو ٹیگ کی لائن آ گئی، اب ہم اس میں کیٹیگری کو شو کریں گے، کیٹیگری کون سی تھی ہمارے پاس، کیٹیگری نمبر 2 تھی، یہاں پر آپ نے تبدیل کر لینا ہے اس کو، کیٹیگری نمبر 2 تھا، اور ڈیپ فریزر کون سی کیٹیگری میں آتا ہے 2.6، یعنی یہ 6 نمبر پہ جو کائنڈ ہے اس کی قسم ہے وہ 6 نمبر پہ آتی ہے، تو ہم اس کو یوں لکھ دیں گے 2.6۔ اب آپ کے پاس ڈیپ فریزر زیادہ ہیں تو آپ اس کو کاپی کر کے نیچے مزید لے آئیں، ایک ہی ہے تو اس کو ایک ہی لکھا رہنے دیں۔ بڑے جامعات میں عموماً ڈیپ فریزر 2 بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر 2 لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ ہم اس کو لکھ دیں گے ڈیپ فریزر، تو یہ ہمارے پاس ڈیپ فریزر کا ٹیگ تیار ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جیسے یو پی ایس ہو سکتا ہے، آپ کے پاس اسٹیبلائزر ہو سکتا ہے، جیسے وہ ان کو فریزرز کو لگاتے ہیں، اسٹیبلائزر ہو سکتا ہے، اور ویکیوم کلینر ہو سکتا ہے، تو آپ نے ان کی ہر ایک کی جو ٹیگ ہے وہ الگ الگ طریقے سے آپ نے اچھے انداز میں تیار کرنے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کمپیوٹر سسٹم، ہر جامعۃ المدینہ میں ایک کمپیوٹر سسٹم موجود ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس ہمارے آفس میں تقریباً 5 کمپیوٹرز ہیں، مثال کے طور پر 5 کمپیوٹرز ہیں، 5 LCDیاں ہیں، تو ہم اس کا ٹیگ کیسے ہم نے تیار کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی کائنڈ چیک کرنی ہے کہ کمپیوٹر سسٹم کی کائنڈ کون سی ہے، تو وہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، 7 نمبر ہے، دفتری ساز و سامان۔ دفتری ساز و سامان کی ہم نے کمپیوٹر سسٹم کی ہم نے پہلے بنانی ہے، تو یہاں پر ہم نے 7 لکھ دینا ہے۔ اب جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ کون سے نمبر پہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے 7ویں نمبر پر، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو کس طرح لکھنا ہے 7.5، یہاں پر ہم نے کائنڈ میں اس کو تبدیل کر لینا ہے 7.5، اور اس میں ہم نے تعداد کو تبدیل کرنا ہے اس کی، یعنی کہ کوانٹیٹی ہم نے اس میں لکھنی ہے، تو کوانٹیٹی کیا ہوگی وہ ہم نے پہلے نمبر پہ 1 لکھ دیا، اب یہاں پہ ہم نے اس کو چینج کر دینا ہے سسٹم۔ تو جیسا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس آفس میں جتنے کمپیوٹر ہیں ہم نے اتنے اس کے ٹیگ تیار کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو کمپیوٹر سسٹم کے ٹیگ تیار ہو گئے، تو ہم نے اس کی جو کوانٹیٹی ہے وہ ہم نے تبدیل کر دینی ہے،
یہ کوانٹٹی تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ LCDs بھی ہوتی ہیں، تو ہم نے LCD کی بھی ایک ساتھ ہی ٹیگ ہم نے تیار کر لینا۔ اب LCD کا آپ کے پاس مزید کچھ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ ایک LED ہوتی ہے جس پر ہم مدنی چینل وغیرہ دیکھتے ہیں، اور ایک LCD ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ LCDs۔ تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ LED کا ٹیگ کون سا ہے، LCD کا ٹیگ کون سا ہے، ٹیلی ویژن کا ٹیگ کون سا ہے، تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جیسے LCD جو کمپیوٹر کے ساتھ لگتی ہے، وہ جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ LCDs ہیں، اس کا بھی ہم ٹیگ تیار کرتے ہیں۔ مثال طور پر کیٹیگری سیم ہے، لیکن ہم نے کائنڈ کو اس کو تبدیل کرنا ہے، تو LCD کا ہے، کمپیوٹر LCD کا 3 نمبر پہ ہے، تو ہم نے یہاں پر اس کا نام بھی تبدیل کر دینا ہے، LCD۔ تو جتنی بھی LCDs ہوں آپ نے ان کو کاپی پیسٹ کر لینا ہے، اور صرف آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ نے ان کی کوانٹٹی تبدیل کر لینی ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا طریقہ کار ہے ٹیگ تیار کرنے کا۔ اگر آپ کو نہیں آ رہا، مزید آپ کو کچھ سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی زیادہ آسان کام ہے۔ جس طرح میں نے سیمپلز بھی آپ کو شروع میں دکھائے، ہمارے جو آفس میں مختلف کمپیوٹرز LCDs یا ٹیبلز پہ لگے ہوئے ہیں، ٹائم پیس پہ لگا ہوا ہے، تو ٹائم پیس کا بھی ایک الگ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ مزید انشاءاللہ عز و جل گوشوارے پہ بھی ہم ایک بنائیں گے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ مزید آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے LCD کے پیچھے لگا ہوا کمپیوٹر، LCD کے پیچھے ٹیگ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ اسکینر ہے ہمارا، اس کے اوپر بھی ٹیگ لگا ہوا ہے، ٹائم پیس پہ بھی ٹیگ لگا ہوا ہے۔ یہ دوسری LCD پہ ٹیگ لگا ہوا ہے، تیسری LCD پہ ٹیگ لگا ہوا ہے، سسٹم پہ ٹیگ لگا ہوا ہے۔ یہ ٹیبل پہ، الماری پہ ٹیگ لگا ہوا ہے، یہ ٹیبل کے اندر والی سائڈ پہ ٹیگ لگا ہوا ہے۔